بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے جو تیری شان کے مناسب ہے، پس تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج جو تیرے شایان شان ہے، اور ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کر جو تیری شان کے مطابق ہے، پس تو ہی اس بات کا حقدار ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے اور تو ہی مغفرت کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہم اپنے چینل مستند خوابنامہ آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنی تذکرۃ الاولیاء سیریز میں آج ہم اللہ کے جس ولی کا تذکرہ کریں گے وہ ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اسم گرامی جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ اولیاء کرام کے باغ کا ثمر، آل علی، سردار انبیاء کے جگر گوشہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی ہیں۔ آپ چونکہ اہل بیت ہیں اور آل نبی ہیں، اس لیے آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے اور اہل سنت کا اہل بیت سے محبت رکھنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اور ان کے عقائد میں یہ شے داخل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت کرنا لازمی ہے۔ آپ کی عظمت اور جاہ و جلال سے متعلق بہت سے واقعات حضرت شیخ فرید الدین عطار نے اپنی تصنیف تذکرۃ الاولیاء میں بیان کیے ہیں، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ ہم یہاں کریں گے۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کی کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جو شخص گوشہ نشین ہو گیا ہو اس کو قتل کرنا قرین مصلحت نہیں، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فی الفور جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دینا۔ لیکن جب وزیر کے ہمراہ آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ اضطراری طور پر آپ کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ لرزہ بر اندام ہو کر مکمل 3 شب و روز بے ہوش رہا۔ لیکن بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے تک اس پر غشی طاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر و غلام حیرت زدہ رہ گئے، اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت جعفر صادق علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔ ایک اور واقعہ حضرت شیخ فرید الدین عطار نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے امام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ دانش مند کی تعریف کیا ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا جو بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے۔ آپ نے کہا یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایذا نہیں پہنچاتے، اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں۔ تو پھر امام ابو حنیفہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک دانش مندی کی کیا علامت ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جو شخص 2 بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور 2 برائیوں میں مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے۔ ایک اور واقعہ حضرت شیخ فرید الدین عطار نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر ہو کر جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن آپ خاموش رہے۔ اور جب دوبارہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے
اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ پر فرض کے برابر ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ روز محشر کہیں میرے جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میری اتباع کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں ہے بلکہ اعمال صالحہ پر ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت عبرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کے غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور میں کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں؟ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری و باطنی فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں متکبر تو نہیں ہوں، البتہ جب میں نے کبر کو ترک کر دیا تو میرے رب کی کبریائی نے میرا احاطہ کر لیا، اس لیے میں اپنے کبر پر نازا نہیں ہوں بلکہ میں تو اپنے رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ ایک اور واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ کسی شخص کی دینار کی تھیلی کھو گئی تو اس نے آپ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی تم ہی نے چرائی ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو 2000 دینار دے دیے اور بعد میں جب اس کی کھوئی ہوئی تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے۔ پھر جب لوگوں سے اس کو آپ کا اسم گرامی معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ آپ کے بیش بہا ارشادات کو بھی حضرت شیخ فرید الدین عطار نے اپنی اس تصنیف میں نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص شے پر موجود ہے یا کسی شے سے قائم ہے تو وہ شخص کافر ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک اور سنہری قول ہے کہ جس معصیت یعنی گناہ سے قبل انسان میں خوف پیدا ہو اور اگر وہ توبہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گنہگار ہے اور جو مصیبت پر اظہار ندامت کرے وہ فرما بردار ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ صبر کرنے والے درویش اور شکر کرنے والے مالدار میں آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صبر کرنے والے درویش کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ مالدار ہمہ اوقات اپنے مال کا تصور کرتا رہتا ہے اور درویش کو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ توبہ کرنے والے ہی عبادت گزار ہیں۔ ایک اور بہت پیاری بات جو آپ نے فرمائی کہ ذکر الہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشغولیت کے بعد دنیا کی ہر شے کو انسان بھول جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا نعم البدل ہے۔ تفسیر کے سلسلہ میں آپ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، یعنی تمام اسباب و وسائل ختم کر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ عطائے الہی بلا واسطہ ہے نہ کہ بالواسطہ۔ اور فرمایا کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ نفس کی سرکشی کا مقابلہ کرتا رہے، اور عارف کی تعریف یہ ہے کہ اپنے مولا کی اطاعت میں ہمہ تن مشغول رہے۔ فرمایا کہ صاحب کرامت وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نفس کی سرکشی سے آمادہ بجنگ رہے، کیونکہ نفس سے جنگ کرنا اللہ تک رسائی کا موجب ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں فردوس و جہنم کا نمونہ پیش کر دیا ہے، کیونکہ آسائش جنت ہے اور تکلیف جہنم، اور جنت کا حقدار صرف وہی ہے جو اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کو سونپ دے، اور دوزخ اس کا مقدر ہے جو اپنے امور سرکش نفس کے حوالے کر دے۔ پھر فرمایا کہ اگر دشمنوں کی صحبت سے اولیاء کرام کو ضرر پہنچ سکتا تو فرعون سے آسیہ کو پہنچتا، اور اولیاء کی صحبت دشمن کو نافع ہوتی تو سب سے پہلے حضرت نوح اور حضرت لوط کی ازواج کو فائدہ پہنچتا۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اوصاف مقبولیت میں سے ایک وصف الہام بھی ہے۔ جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دے دیتے ہیں وہ بددین ہیں۔ یہ تھے حضرت امام جعفر صادق کے بہت خوبصورت اقوال۔ آپ کے فضائل و ارشادات بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم ایک ہی نشست میں ان تمام کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مزید آئندہ کسی سلسلے میں انشاءاللہ آپ کے حالات و واقعات پر مزید تفصیل سے بات کریں گے۔
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔